جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا، وہ مجلس شورا کی وجہ سے خلیفہ منتخب ہوئے، اور جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو مولا کائنات پھر اسی طریقے پر خلیفہ منتخب ہوئے جس طریقے پر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے۔ نہج البلاغہ کے اندر شیعہ علماء نے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات نے جو خطوط لکھے تھے، ان خطوط کے اندر ایک بات سر فہرست تھی جو شیعہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، کہ اے معاویہ آپ میری بیعت نہیں کر رہے، حالانکہ میری بیعت انہوں نے کر لی ہے جو مہاجرین اور انصار ہیں، جن کی وجہ سے ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان یہ تینوں خلیفہ بنے ہیں، میں بھی انہی کی وجہ سے خلیفہ بنا ہوں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جیسے آپ نے ابو بکر کی اطاعت کی، حضرت عمر کی اطاعت کی، حضرت عثمان کی اطاعت کی، آپ میری بھی اسی طرح اطاعت کریں۔ تو نہج البلاغہ کی اس عبارت اور اس خط سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولا کائنات نے اپنی خلافت کے لیے جو دلیل بنا کر پیش کیا وہ اسی چیز کو کیا۔ اور پھر یہاں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اخباری مسلک میں سند کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی بات ایسی ہے جو امام کا قول نہیں ہے اور شیخ سید شریف رضی نے لکھا ہے ومن کلام لہو کہہ کے امام کی طرف منسوب کیا ہے تو امام پہ جھوٹ باندھا ہے اس نے، تو سید شریف رضی فتوے کے زد میں آ گئے۔ ایک چیز 3 منٹ پورے بولنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جتنا ٹائم دیں گے اتنے میں بولوں گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے یہ تو سماعی تو ہے ہی نہیں، یہ تو مکتوب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، یہ خط ہے، یہ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ یہ جو میں جو ریفرنس دے رہا ہوں مکتوب نمبر 6 جس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ میری بیعت اس قوم نے کی ہے جس نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، اور اسی طرح کی ہے جس طرح ان کی تھی، اور نہ کسی حاضر کو نظر ثانی کا حق ہے اور نہ کسی غائب کو رد کرنے کا اختیار ہے۔ شورا کا اختیار بھی صرف مہاجرین اور انصار کو ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی شخص پر اتفاق کر لیں اور اسے امام نامزد کر دیں تو گویا اسی میں رضائے الہی ہے، اور اگر کوئی شخص تنقید کر کے یا بدعت کی بنیاد پر اس امر سے باہر نکل جائے تو لوگوں کا فرض ہے کہ اسے واپس لائیں، اور اگر ان کا انکار کر دے تو اس سے جنگ کریں۔ اس نے مومنین کے راستے سے ہٹ کر راہ نکالی اور اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا جدھر وہ پھر جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی، اور یہ خط ہے، یہ سند، یہ سماعی نہیں ہے حدیث، ایک چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے منہج میں سند کی بات نہیں ہے۔ تیسری بات، ابھی اسپیسیفکلی میں شیخ طوسی بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں، اس میں جو 3 منٹ آپ کے ختم ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب سوال کمپلیٹ کرو، اگر 1 منٹ اور دے دے تو مہربانی۔ بسم اللہ، سوال کمپلیٹ کرو اپنا، لیکن وقت زیادہ نہ لو، لیکن ٹاپک کوئی اور ہے۔ آپ سے بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ سے بات کرنے کا مقصد کیا تھا وہ بیان کر لوں؟ آپ کہتے ہیں میں نے نہیں، برا میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں کہہ رہا۔ او بھائی، میں برا آدمی ہوں، یہ اس کا سوال سے تعلق نہیں، تم سوال کے متعلق بات کرو۔ جو تمہارا لیٹر کوٹ کیا نا، اس کے متعلق اس کی سند صحیح ثابت کرنا چاہتے ہو، اس کی وہ متن سے کوئی سوال ہے، بسم اللہ سوال کرو۔ شیخ طوسی کو بیچ میں لے کے آئے۔ ٹھیک، بہرحال تو بہرحال یہ ہے کہ شیخ سید شریف رضی نے جو کوٹ کی ہیں چیزیں، کم سے کم ان کے نزدیک تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان کے نزدیک تو ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ یہ مکتوب ہے، یہ ذالک للہ ردن، اس میں اللہ کی رضا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کی بیعت کرنے والوں کی طرح میری بیعت کی ہے، اور جس طرح مہاجرین اور انصار جس پہ چاہیں اجتماع کر لیں، جسے امام نامزد کر لیں۔ ابھی منصوص من اللہ کا عقیدہ جو ہے وہ یہاں پہ اس کے 100% اپوزٹ بات ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ امام نامزد کرتے ہیں، ذالک للہ ردن، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، لکھا ہوا، قول نہیں، سنی سنائی نہیں کہ آپ بیچ میں سند کو ضعیف کر ثابت کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کی دلیل کون ہے؟ سید شریف رضی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اب جو کچھ بولنا ہے آپ ان صاحب کو کہیں، ٹھیک ہے جی، چل آپ فرمائیے جو آپ پہ بیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو، اوکے۔ اب میرے بات کے بیچ میں نہ پڑھیے۔ انہوں نے جو جملے، اب یہ محدثین کے نزدیک کیا سند کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی ان کی بیوقوفی ہے، اب ان کی کوئی نہیں معلوم، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جتنے حدیث ہیں وہ سب کے سب شیعہ مذہب میں صحیح ہیں۔ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے ہمیشہ کہا وہ احادیث جو اصول سے لیے گئے ہیں وہ احادیث صحیح، جو احادیث مثلا کتاب طوسی میں بھی ہو لیکن وہ مخالفین کی حدیث ہو، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا صدوق کے کتاب میں ہو، مخالفین کے کتب میں ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے نہیں ہے، نہیں، لیکن جو اصول میں سے ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا،
اب یہ دیکھیں، اب کہتا ہے صدو یہ اب حماقت دیکھیں عزیزو، اب میں ان کو یہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کو اب حماقت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کہتے ہیں جو چاہے بولے، دیکھیں یہ رضی نے اپنے کتاب میں نقل کیا ہے، اگر یہ کذب ہے تو رضی نے کیا کیا ہے، نسبت دی امام علیہ السلام سے، اور رضی جھوٹا آدمی ہے۔ بھائی اگر ایک شخص اپنی کتاب میں روایات کو نقل کرتا ہے تو اگر وہ بالجزم کہتا ہے کہ یہ روایت امام علیہ السلام کی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ روایت امام علیہ السلام کی نہیں ہے، تو بلا شک و بلا ریب وہ واضح ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ مفتری ہے، وہ حدیث منگڑت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک شخص اپنی کتاب میں ایک حدیث کو لاتا ہے، کہتا ہے یہ روایت ہوئی ہے، سند بھی ذکر نہیں کرتا، کہتا ہے یہ روایت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی جانب منسوب ہے، تو اس طرح سے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور اس من اسند فقد احال، جس نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز روایت میں ہے، تو اس نے حوالہ دیا ہے پیچھے، جو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ نقل کرنے والوں پہ، اس پہ نہیں ہے، اس نے حوالہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا رضی نے کبھی ادعا کیا ہے اپنے کتاب میں کہ یہ سب کے سب امام علیہ السلام کے اقوال ہیں؟ نہیں، اس نے یہ نہیں کہا، وہ اس نے مقدمے میں یہ کہتا جو ان سے مروی ہے، جو امام علیہ السلام سے مروی ہے میں نقل کروں، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ شیعہ روایات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر یہ حدیث اگر فرض کریں، میں نہیں کہتا یہ خط جو ہے موضوع ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، اگر موضوع بھی ہوتا یعنی جھوٹا خط ہوتا، نقلی خط بھی ہوتا، تب بھی اگر ایک شخص کو نہیں معلوم کہ یہ جھوٹا حدیث ہے، وہ کہتا ہے وہ اس کے نزدیک یہ روایت ہے بھائی، اب وہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا موضوع ہے، کہ کہتا ہے یہ روایت ہوا ہے، تو اس سے وہ شخص کذاب نہیں بنتا اگر اس کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس نے کہا ہے کہ یہ مکتوب ہے اور یہ سماع سے نہیں ہے، تو ان حضرت کو نہیں معلوم اتنا کہ اگر کوئی چیز صرف سماع سے ہو تو اس کی سند کی ضرورت ہوتی ہے، اگر مکتوب ہو تو اس کو دنیا میں جتنے مکاتیب ہیں وہ صحیح ہیں، جتنے دنیا میں مکاتیب ہیں، جتنے لیٹرز ہیں وہ صحیح ہیں۔ بھائی ایک شخص ہے 400 سال کے بعد 5ویں صدی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وفات ہے 450 460 اس طرح، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 40 کو، تو وہ نسبت دیتا ہے ایک بات کو امام علیہ السلام، وہ مکتوب بھی ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ تم نے کہاں سے لیا، بلکہ اس کا اپنا فریضہ ہے، اگر وہ عالم ہے محدث ہے تو وہ ذکر کرے کہ میں کہاں سے نقل کرتا ہوں۔ تو شریف رضی یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ ان کا کام ہی یہی نہیں ہے، وہ ایک شاعر آدمی ہے، انہوں نے اپنے کتب میں مخالفین کے احادیث بھی لائے۔ اچھا، یہ سب کہنے کے بعد کہ یہ سب فراڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور کیا عرض کریں آپ کے ساتھ، ایک دو کا مکر فریب ہے، کیونکہ یہ مکتوب ہے، اس کی سند کی ضرورت نہیں، مکتوب بھی ہے نا، مکتوب بھی ہے، روایت سب مکتوب ہیں، روایت سب لکھے گئے ہیں، اگر شروع میں نہیں لکھے گئے تو بعد میں لکھے گئے، ان کی سند کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہاں سے نقل کیا۔ اچھا، روایت یہ ہے، جو روایت یہ پیش کرتے ہیں عزیزو، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ المبارکہ، دیکھیں اسی سوال کا میں جواب پہلے بہت شاید 2-3 سال پہلے تفصیل سے دے چکا ہوں، اور جن لوگوں نے میرے جواب دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے میں نے تفصیل سے جواب دیا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں دوبارہ اس سوال کا جواب دے دوں، تاکہ سب لوگوں، کیونکہ ان کا بڑا ان کے نزدیک جماعت عمریہ میں، ان کی کتب میں ہمارے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے کتب میں ابو بکر عمر کی خلافت کسی طرح سے ثابت نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس جن چیزوں پہ امید ہے، دل لگائی، ان میں سے یہی ایک مکتوب ہے نہج البلاغہ میں۔ اچھا، وہ مکتوب کیا ہے؟ وہ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ نہج البلاغہ مبارکہ ہے، ترجمہ و شرح نہج البلاغہ، تعلیف قم، اچھا تبع قم کی صفحہ نمبر 447 میں، ومن کتاب لہ علیہ السلام۔ بھائی صاحب آپ جو ہے نا، وہ آپ کے مائک سے شور ہو رہا ہے، وہ کتاب کے صفحوں کی آواز نکال رہے ہیں۔ اچھا، یہ من کتاب لہ علیہ السلام الی معاویہ، ان کے خطوں میں سے معاویہ کی طرف کی جانب، انہ بایعنی القوم۔ تو کیا پتہ چلا عزیزو؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی بھی شخص نہ خط اپنا اس طرح شروع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، خط اس طرح شروع نہیں کرتا، خط اگر معاویہ کو بھی لکھا ہو تو شروع سے پہلے بسم اللہ ہوگا، اس میں کچھ جملے ہوں گے، تو یہ واقع حقیقت یا اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ شریف رضی نے اس کو کہاں سے نقل کیا ہے، وہ سند اپنا ذکر نہیں کرتا،
تو پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس خط کی کوئی سند نہیں ہے، اور نہج البلاغہ کے میں نہیں کہتا نہج البلاغہ کوئی غیر معتبر کتاب ہے، نہیں، نہج البلاغہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، اس میں ایسے اکثر 99% سب حق ہے، لیکن اس میں سے بعض ایسے روایات ہیں جو شریف رضی جو ایک ایسے شخص ہیں، میں آپ کی جو مائک ہے اس کو میں نے میوٹ کیا ہے کیونکہ وہاں سے شور ہو رہا ہے، آپ آرام سے کتاب کی صفحات کو پلٹ دیں، کوئی بات نہیں، شور نہیں آ رہا۔ اچھا، شریف رضی رحمہ اللہ، اما میری تقریر کو دیکھ لیجئے، وہ جو ہے اس میں کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف ہے۔ شریف رضی اپنی کتب میں مخالفین، یعنی نہج البلاغہ میں اور مجازات نبویہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں مخالفین کے احادیث کو لے کے آتا ہے، اور اس میں مثلا وہ روایت جو تاریخ طبری میں ہے، وہ روایات جو وہ مخالفین کے کتب میں سے ان روایات کو لے کے آتا ہے، کیونکہ اس کو یہ جنبہ نظر آتا ہے کہ ایک جملے بلیغ ہیں، یہ جملے اس میں فصاحت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دیا کہ میں صرف یہ احادیث کو لاؤں۔ تو نہج البلاغہ میں بعض مقامات پہ ایسے ہیں خطوط ہیں یا خطبے ہیں جو وہ شیعہ حدیث نہیں ہیں، وہ غیر معتبر ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خط بھی اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ اس شریف رضی نہیں، وہ نہیں کہتا کہ میں اس کو کس کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہ مخالفین کے کتب سے نقل کر رہا ہو، مخالفین کے مؤرخ ہیں ان کے کتب سے نقل کر رہا ہو، تو لذا یہ اس کی کوئی حجیت ہے نہیں، بات ختم۔ اگر ہم یہیں پہ رک جائیں اور جواب کہتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دیتے تو ہمارے لیے کافی ہے، جیسے یہ خود کرتے ہیں ہمارے ساتھ، جیسے یہ خود کہتے ہیں پہلے اس حدیث کی صحت ثابت کرو، ہر ایک راوی کے جو ہے رجل کو ثابت کرو، یہ کہتے ہیں نہیں کہتے، ہمیں بھی یہ حق ہے، باء کا تجر و باء لا تجر، ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے دنیا میں جتنے شیعہ حدیث ہیں سب کے سب صحیح ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہتے، اور شیعہ مؤلفین کے کتب میں جتنے احادیث ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں، یہ ان کو شخص کو پتہ نہیں ہے بھائی۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے عزیزو، اس مرحلے کے بعد کہ یہ جو ہے منقطع ہے، اس کا صدر کلام اس خطبے کا، اس لیٹر کا صدر نہیں ہے، اس سے پہلے جو جملے ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی جملہ جو ہے بعد میں جب یہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر والسلام، یہاں پر یہ اس کا اختتام ہے، معاف کیجیے گا، اس کا اختتام ہے یہاں پر والسلام، اختتام ولعمری یا معاویہ لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني ابرأ الناس من دم عثمان بلی ولتعلمن اني كنت في عزلة عنه الا ان تتجنى فتجن بما بدا لك فتجن ما بدا لك والسلام، یہ لیٹر کا انتہا ہے، لیٹر کا ابتدا یہاں پہ نہیں ہے۔ تو عزیزو، لیٹر میں کیا کہتے ہیں؟ لیٹر میں یہ ہے کہ وہی لوگوں نے، لیٹر میں یہ ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں فرقہ مخالف، انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان على ما بايعوهم، میرے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کی ہے، جس مطلب پر کہ سنت نبی، اتباع کتاب پر بیعت کی، اسی پر میرے ساتھ بیعت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد، بس شاہد کے لیے، شاہد کو، جو شاہد ہے دیکھنے والا ہے، اس کو رد، بلے اس کو اختیار کا حق نہیں ہے، شاہد کو اختیار کا حق نہیں ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ شاہد کو اختیار کا حق نہیں، جو وہاں پہ تھے انہوں نے دیکھا ہے اس بیعت کو، ان کو اختیار کا حق نہیں ہے۔ وَلِلْغَائِبِ أَن يَرُدْ، اور جو اس بیعت سے غائب تھا اس کو بھی رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، شورا تو صرف مہاجرین انصار کی ہوتی ہے، جو طلقاء ہیں ان کو شورا میں ان کے ساتھ مشورہ کیا ہوگا، وہ خود ان کے اسلام پہ ہی شک ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَضًا، پس اگر کو وہ کسی ایک شخص پر اجتماع کریں اور اس کو امام کہلا دیں تو وہ کیا ہے، وہ اللہ کی رضا اس میں ہوتی ہے اور وہ امام بن جاتا ہے۔ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ، پس اگر کوئی شخص ان کے اس بیعت سے خارج ہو جائے اور خروج کر دے اور قیام کر دے اور تلوار اٹھائے، تو پھر سب مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اس خارجی کو، اس باغی کو واپس اس بیعت کی طرف لے کے آئیں جس پہ سب لوگوں نے بیعت کی ہے۔ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى، اور اگر وہ بات نہ مانے تو اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ بات ہوگی۔ اور اگر تم، یہ معاویہ، اگر تم عقل کے ساتھ دیکھ لو
اور اپنا ہوائے نفس چھوڑ دو تو تمہیں پتہ ہو جائے گا کہ میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا، میں عثمان کا خون مجھ سے تم نہیں مانگ سکتے، اور تمہیں پتہ ہوگا کہ میں عثمان کے قتل کے معاملے میں فی عزلۃ عنہ، میں عثمان کے معاملے میں بالکل گوشہ گیر تھا، عثمان کے قتل میں میرا ہاتھ نہیں تھا، مگر یہ کہ تو جنایت کرنا ہے، الا ان تتجنى، مگر یہ کہ تو جنایت کرنے کی قتل و غارت کے پیچھے پڑے ہو، فتجن ما بدا لک، تو پھر تو جنایت کرے گا جیسے کہ تیرے لیے واضح ہے۔ تو عزیزو یہ خط جو ہے اس میں یہ جملے ہیں، جملے یہ ہیں کہ مہاجرین و انصار نے جس کے ساتھ بیعت کی تو وہ اللہ کی رضا اسی کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ امام بن جاتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ خط سند نہیں ہے، منقطع ہے، یعنی پورا خط نہیں ہے۔ پورا خط ہمیں دکھا دیں، ہم جواب دیں گے اس کا۔ پورا خط اس میں کہاں ہے؟ کتاب سلیم بن قیس میں پورا خط ہم آپ کو دکھائیں گے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ بات ہوگی۔ اور اگر تم یہ معاویہ، اگر تم عقل کے ساتھ دیکھ لو اور اپنا ہوائے نفس چھوڑ دو تو تمہیں پتہ ہو جائے گا کہ میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا، میں عثمان کا خون مجھ سے تم نہیں مانگ سکتے، اور تمہیں پتہ ہوگا کہ میں عثمان کے قتل کے معاملے میں فی عزلۃ عنہ، میں عثمان کے معاملے میں بالکل گوشہ گیر تھا، عثمان کے قتل میں میرا ہاتھ نہیں تھا، مگر یہ کہ تو جنایت کرنا ہے، الا ان تتجنى، مگر یہ کہ تو جنایت کرنے کی قتل و غارت کے پیچھے پڑے ہو، فتجن ما بدا لک، تو پھر تو جنایت کرے گا جیسے کہ تیرے لیے واضح ہے۔ تو عزیزو یہ خط جو ہے اس میں یہ جملے ہیں، جملے یہ ہیں کہ مہاجرین و انصار نے جس کے ساتھ بیعت کی تو وہ اللہ کی رضا اسی کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ امام بن جاتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ خط سند نہیں ہے، منقطع ہے، یعنی پورا خط نہیں ہے۔ پورا خط ہمیں دکھا دیں، ہم جواب دیں گے اس کا۔ پورا خط اس میں کہاں ہے؟ کتاب سلیم بن قیس میں پورا خط ہم آپ کو دکھائیں گے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2، چاپ قم، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، الحدیث الخامس والعشرون، 25واں حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 748 میں، 748۔ یہاں پہ آگے جا کر یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خط جو ہے معاویہ کی طرف وہ آ جاتا ہے۔ فلما قرأ علیہ الصلوۃ والسلام، جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، معاویہ نے خط بھیجا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس خط میں کیا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، میں آپ پڑھ لیجیے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ کو جواب دیتے ہیں۔ ابو درداء اور ابو ہریرہ وہاں پہ آئے تھے خط لے کر معاویہ کی جانب سے، اور خط کا جواب انہوں نے اس طرح دیا ہے، فرمایا ان عثمان ابن عفان لا يعدو ان يكون احد رجلين، عثمان ابن عفان، یہ معاویہ جو ہے مجھ سے مانگتا ہے کہ تو عثمان کا قاتل ہے، عثمان کے خون کا مجھے حساب دے دو۔ ٹھیک ہے نا، اب سرچ کرو کمپیوٹر پہ بھائی۔ اچھا، عثمان کی دو صورتیں ہیں، عثمان کی دو صورتیں ہیں، یا تو عثمان اما امام ہدن، اما امام ہدن حرام الدم واجب النصرہ، یا عثمان جو تھا ایک برحق خلیفہ تھا، امام ہدا تھا، اس کا خون بہانا حرام تھا، اس کی نصرت واجب تھی، لا تحل معصیتہ، اور اس کی معصیت، نافرمانی امت کے لیے جائز نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا، ایک برحق خلیفہ، بہت تقوی دار خلیفہ، ولا يسع الامت خذلانہ، ولا يسع الامت خذلانہ، اور امت کے لیے جائز نہیں تھی کہ عثمان کی نصرت نہ کریں۔ بلی او امام ضلالت حلال الدم لا تحل ولایتہ ولا نصرتہ، یا یہ کہ عثمان اس کے برعکس ایک گناہکار امام تھا، ایک گناہکار، ایک ظالم خلیفہ تھا، حلال الدم ہے، ان دونوں صورتوں میں سے خارج نہیں ہے۔ یا عثمان نیک خلیفہ تھا، اس کی نصرت واجب، یا ایک غلط خلیفہ ہے، حلال الدم، اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ جیسا بھی ہو، والواجب فی حکم اللہ و حکم الاسلام علی المسلمین بعدما یموت امامہم، اللہ کے حکم میں اور اسلام کے حکم میں مسلمانوں پہ واجب ہے کہ جب ان کا امام مر جائے، موت سے مر جائے، او یقتل، یا وہ قتل ہو جائے، ضالن کان او مہتدیان، چاہے وہ امام گمراہ ہو یا راہ ہدایت پر ہو،
مظلوم ہو یا ظالم ہو، حلال الدم ہو یا حرام الدم ہو، یعنی خلیفہ جب مر جاتا ہے، امام آپ کا مر جاتا ہے، چاہے وہ معصوم امام ہے یا چاہے فاسق امام ہے، سب مسلمان تو اس بات کو مانتے ہیں، ان لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا، کہ وہ کوئی کام نہ کریں. جب خلیفہ مر جاتا ہے تو سب مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ کوئی کام نہ کریں اور کوئی قدم نہ اٹھائیں، ہاتھ اور پیر کو حرکت نہ دیں، ولا يبدوا بشيء، اور کسی قسم کا کوئی حرکت نہ کریں، قبل ان يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما، کسی بھی کام سے پہلے، کیونکہ امام مر چکا ہے، کیا کریں؟ اپنے لیے اختیار کریں ایک ایسا امام جو صاحب عفت ہے، عالم ہے، صاحب ورع تقوی ہے، عارفا بالقضاء، قضاء کو جانتا ہے، احکام اسلام کو جانتا ہے، والسنہ، سنت کو جانتا ہے، یجمع امرهم، کہ وہ امام کیا کرے؟ ان میں وحدت لا دے، ویحکم بینہم، اور ان کے درمیان فیصلے سنا دے، ویأخذ للمظلوم من الظالم حقا، اور ظالم سے مظلوم کا حق اس کو دے دے، ویحفظ اطرافہم، اور ان مسلمانوں کے جو بارڈرز ہیں، مسلمانوں کے جو فرنٹیئرز ہیں، ان کی حفاظت کرے، ویجیء فیئہم ویوجب فیئہم، اور ان میں جو غنائم آتے ہیں غنائم لے کے آئے، ویقیم حجتہم، اور ان کے درمیان حجت کو، دین حق کو ان کو سمجھا دے، سکھا دے، وجمعتہم، جمعہ ان کو پڑھا دے، ویجب صدقاتہم، اور ان کے صدقات، ان کے جو زکوٰۃ ہیں وہ ان سے لے دیں اور فقراء میں تقسیم کر دیں. ثم يحتكمون الیہ فی الامام فی امامہم المقتول ظلما لیحکم یحاکمون قتلته الیہ لیحکم بینہم بالحق. پہلی بات یہ ہے کہ سب مسلمان پہلے اپنے امام کا اختیار کریں، پھر اس کے بعد پھر وہ امام جو قتل ہوا ہے، پھر اس کے خون کو دیکھ لیں کہ بھئی وہ امام جو قتل ہوا ہے پہلے، وہ کیا مظلوم مرا ہے؟ اگر مظلوم مرا ہے تو کیا کریں؟ اس کے قاتلین سے قصاص کریں. لا کہ نہیں، وہ امام ظالم تھا، وہ محدور الدم تھا، وہ اس کو قتل کرنے کی اجازت تھی، تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے قاتلین کو. فَإِنْ كَانَ إِمَامُهُمْ قُتِلَ مَظْلُومًا حُكِمَ لِأَوْلِيَائِهِ بِدَمِهِ، اگر امام جو پہلے امام خلیفہ ہے وہ قتل ہو چکا ہے، مظلوم قتل ہو چکا ہے، تو اس کے قاتل سے قصاص لیں گے. وَإِنْ كَانَ قُتِلَ ظَالِمًا نَظَرَ كَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ، اور اگر یہ ظالم مر جات، امام ظالم تھا، پھر وہ امام خود فیصلہ کرے گا کہ اب یہ امام، پچھلے والا امام ظالم تھا، وہ محدور الدم تھا، پھر وہ دیکھے گا کہ بھئی اس کے قتل کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا حل کیا ہے. هذا اول ما ينبغي ان يفعلوا، پہلا جو امام قتل ہوتا ہے یا مر جاتا ہے تو یہ پہلی بات اس کا، یہ سب سے فرسٹ تھنگ یہی ہے جو وہ کریں گے، ان يختاروا اماما، کہ اپنے لیے اختیار کریں ایک امام کو، یجمع امرهم، کہ ان میں وحدت لا دے. ان كانت الخيرۃ لهم، اگر اختیار کس صورت میں کریں گے؟ اگر واقعاً شریعت میں امام کو چننے، امام کا سلیکٹ کرنے کا حق مسلمانوں کا ہے، اگر امام کو سلیکٹ کرنے کا حق مسلمانوں کا ہے، سب سے پہلا فریضہ یہی ہے. اچھا، وَيُتَابِعُوهُ وَيُطِيعُوهُ، اور پھر اس امام کی اتباع کریں اور اس کی طاعت کریں. وَإِنْ كَانَتِ الْخِيَرَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ، لیکن اگر امام کو اختیار کرنے کا حق اور امام کو چننے کا حق اور امام کو نصب کرنے کا حق مسلمانوں کو نہیں ہے، یہ اختیار کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاهُمْ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ وَالْاختِيَارِ، تو اگر واقعاً یہ اللہ کا امام بنانا اللہ کا کام ہے، تو پھر اللہ نے حقیقتاً یہ مسلمانوں کے لیے کے کاندھوں سے اس نے یہ بوجھ اٹھا دیا ہے. پھر مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود اس نے تعین کیا پہلے سے کہ امام کون ہے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد رضی لہم اماما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سے امام تعین کر چکا ہے. تو پہلے ایک امام مرتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے، دوسرا امام بنانا، اختیار کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے، اگر یہ واقعاً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اختیار دیا گیا ہو مسلمانوں کو. لیکن اگر اللہ نے یہ ذمہ اپنے لیے لیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہے، تو پھر مسلمانوں پہ اس میں کوئی زحمت کی ضرورت ہی نہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور رسول نے ایک امام کی رضایت دی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا ہے کہ اس کی طاعت کرو، اتباع کرو. وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان، اور عثمان جب مرا ہے تو میرے ساتھ لوگوں نے بیعت کیا. بايعني المہاجرون والانصار،
مہاجرون اور انصار نے میرے ساتھ بیعت کیا بعد تشاورہم فی 3 ایام، 3 دن آپس میں مشورے کرتے رہے میرے متعلق، اس کے بعد انہوں نے سب آ کر بالاجماع مجھ سے بیعت کی ہے۔ وَهُمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پچھلے ابو بکر سے پہلے، عمر سے، پھر عثمان سے بیعت کی تھی، انہوں نے لوگوں نے میرے سے بیعت کیا۔ وَعَقَدُوا إِمَامَتَهُمْ، وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو امام بنایا تھا۔ وَلَّا ذَلِكَ أَهْلُ بَدْرٍ وَالسَّابِقَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ بیعت کا جو ذمہ داری تھی، انہوں نے کون لوگ تھے بیعت کرنے والے؟ یہ اہل بدر تھے، اہل پرانے مسلمان، سابقون جو پرانے مسلمان تھے، مہاجرین انصار میں وہی تھے۔ غیر انہم بایعوہ قبلی علی غیر مشورۃ من العامہ وان بیعتی کانت بمشورۃ من العامہ، لیکن فرق ہے میرے بیعت میں ابو بکر کے ساتھ بیعت، عمر اور عثمان کے ساتھ بیعت میں، ان کے ساتھ جو بیعت ہوا تھا ابو بکر عمر عثمان، وہ بغیر مشورے کے بیعت کیا تھا ان لوگوں نے۔ میرے ساتھ جو بیعت کیا ان لوگوں نے، فرق یہ ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے 3 دن مشورہ کر کے میرے ساتھ بیعت کیا، یہ بس فرق اتنا ہے۔ فَإِن كَانَ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ جَعَلَ الْإِخْتِيَارَ إِلَى الْأُمَّةِ وَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ وَيَنظُرُونَ لِأَنفُسِهِمْ، بس اگر حکم اللہ یہ ہے، اگر حکم یہ ہے کہ اللہ نے امام بنانے کا، خلیفہ بنانے کا ذمہ داری امت کو دیا کہ بھئی تم امام بناؤ، قد جعل الاختیار وهم الذين يختارون وينظرون لانفسهم، اور امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امام بنا دیں، خلیفہ بنا دیں، واختیارهم لانفسهم ونظرهم لها خیر لهم من اختیار اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لهم، اور یہ امت کا خلیفہ بنانا اور امت کا خلیفہ سلیکٹ کرنا یہ اللہ کے امام بنانے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام 2 فرضیہ پیش کر رہے ہیں، ایک فرضیہ یہ ہے کہ امام کس طریقے سے بنتا ہے، لوگ بناتے ہیں امام، خود مسلمان بناتے ہیں۔ ایک نظریہ کیا ہے کہ اللہ امام بناتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا جو فرضیہ اس کے نظریے کے مطابق، اس فرضیے کے مطابق اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ مسلمان خود امام بناتے ہیں اور ان کا اختیار اللہ اور رسول کے اختیار سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا سلیکشن بہتر ہے، وَكَانَ مَنْ اخْتَارَهُ وَبَايَعُوهُ بَيْعَتُهُ بَيْعَةَ هُدًى، اور اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ امت اگر کسی فرد کے ساتھ بیعت کریں تو ان کی بیعت ہدایت ہوتی ہے، اور وَكَانَ إِمَامًا وَاجِبًا عَلَى النَّاسِ طَاعَتُهُ وَنُصْرَتُهُ، اور وہ شخص جب امام بنتا ہے تو سب مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس کی اتباع کریں، اس کی طاعت کریں۔ فَقَدْ تَشَاوَرُوا فِيَّ وَاخْتَارُونِي بِإِجْمَاعٍ مِّنْهُمْ، اگر یہ نظریہ بھی مان لیں تو پھر بھی امت نے آپس میں مشورہ کیا ہے اور انہوں نے اجماع کیا ہے میری امامت پر، سب آگے، کوئی مخالف نہیں تھا، سب نے آ کے میرے ساتھ بیعت کی ہے۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي يَخْتَارُ، لیکن دوسرا نظریہ جو ہے کہ نہیں، امت کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے، امت کو امام بنانے کا حق نہیں ہے، اللہ امام بناتا ہے، اللہ سلیکٹ کرتا ہے، اللہ نصب کرتا ہے، لہ الخیرہ، اللہ صرف اختیار کا حق صرف اللہ کو ہے، جیسے قرآن مجید نے فرمایا نا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تیرا رب خلق کرتا ہے، تیرا رب عہدے دیتا ہے، امامت دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، وصایت دیتا ہے، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ مان لیں فَقَدْ اخْتَارَنِي لِلْأُمَّةِ، تو بتحقیق کہ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، اللہ اگر اختیار اللہ کا تو اللہ نے تو بنا دیا ہے مجھے امام۔ وَاسْتَخْلَفَنِي عَلَيْهِمْ، اور اللہ نے مجھے امت پہ خلیفہ بنایا ہے۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِي وَنُصْرَتِي، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری نصرت کرو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت کرو، فی کتابہ المنزل، قرآن مجید میں، وسنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ فَذَلِكَ أَقْوَى لِحُجَّتِي وَأَوْجَبُ لِحَقِّي، اگر یہ دوسرا نظریہ مان لیا جائے تو اللہ نے یہ کر چکا ہے، حقیقت یہی ہے کہ امت کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی، اور اللہ کر چکا ہے قرآن میں بھی اور سنت میں بھی، اور یہ نظریہ جو ہے فَذَلِكَ أَقْوَى لِحُجَّتِي، یہ میرے لیے یہ زیادہ بہتر دلیل ہے میری امامت کا، میری خلافت کے برحق ہونے کا، اور یہ میرے حق کو زیادہ واجب بنا لیتا ہے۔ اچھا، وَلَوْ أَنَّ،
عثمان قتل على عهد ابی بکر وعمر كان لمعاویہ قتالهما والخروج عليهما للطلب. اگر عثمان ابو بکر اور عمر کے زمانے میں قتل ہوتا، کیا اس کو، کیا معاویہ کو حق تھا کہ تلوار اٹھا دے ابو بکر کے خلاف کہ عثمان قتل ہوا، میں اس کا خون مانگتا ہوں؟ اگر عثمان عمر کے زمانے میں قتل ہو جاتا، اس کو لوگ قتل کرتے، کیا پھر بھی معاویہ کو حق تھا کہ تلوار اٹھائے کہ مجھے اس کا خون لینا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جماعت عمریہ ان کو شرم نہیں ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے ایک ہاف لیٹر کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ مولا نے یہ فرمایا. اس کمپلیٹ جو میسج ہے وہ کمپلیٹ میسج لے کے آؤ، سند کے ساتھ لے کے آؤ. سند کے ساتھ وہ کہاں ہے؟ کتاب سلیم میں ہے. پورا میسج کہاں ہے؟ کتاب سلیم میں ہے. اس میں یہی ہے، 2 شقوق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس زمانے میں اکثر مسلمان جو تھے تازہ مسلم تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور خلافت سنہ 36 میں اکثر مسلمان جو مسلمان ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان نہیں تھے. اس زمانے میں یعنی جو شام کے جو مسلمان تھے وہ بالکل سب ابو بکر عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں اسلام قبول کی. ٹھیک ہے نا؟ عراق کے مسلمان بھی یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ مکہ، مدینہ اور جزیرۃ العرب کے لوگ تھے، اور اکثریت جزیرۃ العرب والوں کی نہیں تھی. اکثریت کن کی تھی؟ اکثریت نیو مسلمز کے تھی، جو بعد میں خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے تھے. اور ان لوگوں کو امامت کا نہیں معلوم تھا. یعنی جو لوگ شام میں مسلمان ہوئے ہیں، معاویہ کے یعنی معاویہ تو ابو بکر کا گورنر تھا، عمر کا گورنر تھا، عثمان کا گورنر تھا. ان کو یہ تو نہیں معلوم غدیر خم کا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام منصوص من اللہ ہے. بات سننے دیں جی، کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. آپ کی آواز میں آپ کے 2 منٹ لوں گا، پھر بھلے آپ سارا دن بولتے رہیں، کوئی بات نہیں. خیر ہے، میں سمجھ گیا پیپرز کی وجہ سے آپ نے کی ہوگی. نہیں، آپ نے جو نا، آپ مجھے بات کرنے دیں پھر آپ بات کریں. اچھا، میرے موبائل آف ہو جائے گا اس لیے کہہ رہا ہوں 2 منٹ میں ریپورٹ. اس زمانے میں اکثر نیو مسلمز کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے ذہن میں یہی تھا جو ابھی جماعت عمریہ کہیں کہ خلیفہ کس سے بنتا ہے؟ بیعت سے خلیفہ بنتا ہے. امت کسی سے بیعت کریں تو وہ خلیفہ بنتا ہے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں معاویہ نے ان کے خلاف بغاوت کیا اور ایک جھوٹا ادعا کہ آپ جو ہے میں عثمان کا خون مانگتا ہوں. وہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں خلیفہ ہوں. معاویہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں خلیفہ ہوں، میں اس لیے میں برحق خلیفہ ہوں. وہ یہ تو نہیں کہتا تھا. کہتا ہے عثمان برحق امام تھا، اس کی خون ہوئی ہے، میں اس کا چچازاد بھائی ہوں، مجھے اس کے خون کا انتقام لینا. یہ بہانہ لے کر عثمان کا قمیص وہ نیزے پہ رکھ کے وہ روتے تھے وہاں پہ شام میں، ماتم وغیرہ کرتے تھے، اور اس کی بیوی کی انگلیاں تھیں وہ ادھر رکھ کے ماتم کرتے تھے اور لوگوں کو اکساتے تھے کہ ہم نے انتقام لینا عثمان کے خون کا. عثمان بڑا اچھا آدمی تھا، اس کو ظالمین نے مارا، علی نے مارا سلام اللہ علیہ. تو اس ماحول میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا استدلال یہ ہے کہ عثمان اگر چاہے برحق مرا ہے ناحق مرا، عثمان نیک تھا یا برا تھا، اس کے بعد پہلا کام عثمان کے خون کا انتقام لینے کی بات نہیں ہے، عثمان کے قاتلین کے حساب لینا نہیں. اس سے پہلے سب سے پہلا بات کیا ہے؟ اس کا امام کا پہچان ہے کہ اس کے بعد امام کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ امام بنانے کے 2 طریقہ کار ہیں. اکثر مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ امت جس کو امام بنائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ طریقہ کار بھی دیکھا جائے تو میں امام ہوں، کیونکہ وہی لوگ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کی میرے ساتھ بیعت کی. تو اس لحاظ سے بھی میں خلیفہ برحق، اور مجھے یہ میری ذمہ داری ہے، میرا حق ہے کہ میں عثمان کے خون کا انویسٹیگیٹ کروں، نہ کہ معاویہ کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ اور وہ نظریہ حق وہی ہے کہ اللہ امام بناتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعلان کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور رسول کر چکے ہیں، اور یہ میری امامت کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا استدلال ہے کمپلیٹ. اب سنتے ہیں کہ یہ ابو اشجع صاحب کیا فرماتے ہیں.